بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں ذمہ داری عقیقہ کرنا اور اچھا نام رکھنا۔ نام رکھتے وقت اصول کیا ہے ہمارے ہاں؟ آج قرآن کھولو، جس پہ انگلی آ جائے نام رکھ لیں گے۔ نام کیا ہے جی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ۔ جی آپ کا کیا نام ہے؟ انشاءاللہ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ یہ قرآن فال نکالنے کے لیے آ گیا؟ یا اصول کیا ہے آج کل؟ مولانا کوئی نام بتائیے جو بہت اچھا ہو۔ بھی سب سے اچھا تو عبداللہ اور عبد الرحمن نام ہے۔ اللہ کے اسم کو سب سے زیادہ یہی بیان کیا ہے کہ اللہ کو پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ نہیں، یہ تو ہمارے خاندان میں ہے، تو کیا اچھا کوئی اور خاندان میں پیدا ہو جائے تو برائی ہے؟ کہ نہیں، کوئی ایسا نام بتاؤ جو کسی کا نہ ہو۔ اب یہ بہت بڑی شرط ہے، کسی کا نہ ہو تو پھر جواب دینے والے بھی کچھ بیچارے غصہ کھا جاتے ہیں۔ اور ایک نے کہا کہ ایسا نام بتاؤ جو کسی نے نہ رکھا ہو، تو اس کو چاہیے تو تھا کہ اچھی رہنمائی دیتا ہو، کہتا ہے پھر میرا مشورہ اس کا نام ابلیس ہی رکھ لو، کسی نے نہیں رکھا ہو۔ نام کے اندر اختیار نام کا اثر ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ میرا بیٹا بڑا بدتمیزی کرتا ہے۔ کہا بلاؤ اسے۔ بلایا تو کیوں گئے؟ کہا امنی یا امیر المؤمنین، مجھے امن دیجئے، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اس نے میرے 3 حق نہیں دیے۔ کہا تیرے کون سے 3 حق تھے؟ کہا اس کا میرا حق پہلا یہ تھا کہ میری ماں نیک یہ تلاش کرتا ہے، اس نے رقاصہ رقص کرنے والی سے شادی کی ہے، میرا حق نہیں دیا۔ دوسرا میرا حق یہ تھا کہ میرا نام اچھا رکھتا، فسمانی جعلا، اس نے میرا نام جعل رکھا، اور جعل اس کیڑے کو کہتے ہیں جو غلاظت میں پلتا ہے۔ کرم اللہ وجہک۔ تیسرا میرا حق یہ ہے کہ یہ مجھے قرآن پڑھاتا، اللہ سے جوڑتا۔ اس سے پوچھو آج تک اس نے مجھے کہا؟ تو عمر بن خطاب نے جہاں بچے کی تربیت کرنی تو اس سے پہلے باپ کی تھی۔ اس لیے نام انبیاء کا رکھیں، نام صحابہ کا رکھیں۔ یا